अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाई जाए, इफेक्टिव बैंक स्टेटमेंट कौन सी होती है, किस तरीके से मेंटेन की जाती है, ये मेरा है आज की वीडियो का टॉपिक। आज मैं आपको उन लोगों की के बारे में भी बताऊंगा जिनकी बड़ी अच्छी स्टेटमेंट होने के बावजूद वीज़ाज रिजेक्ट हुए, चूँकि वेल मेंटेन नहीं थी, और अच्छी वेल मेंटेन्ड बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात होता यह है कि इनिशियल स्टेटमेंट से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो मैं एक चीज की वजाहत करता चलूं कि मेरे एक पिछली वीडियो पर मेरे एक गेस्ट स्पीकर ने या मेहमान जिनका मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने ये कमेंट दिया कि जनाब आजकल पाकिस्तान से विजिट वीजा नहीं लग रहा। यहां पे मैं ये वजाहत करता चलूं कि ये उनकी पर्सनल ओपिनियन थी, ये मेरी ओपिनियन नहीं है, और मेरा किसी भी जिनका मैं इंटरव्यू करता हूं उनकी किसी भी ओपिनियन से मुत्तफिक होना लाजमी नहीं है। वो खुद हो सकता है कि उनके जो दोस्त हैं किसी ने अप्लाई किया हो, रिजेक्ट हो गए हो, मैं उसे उनकी इस बात से हो सकता है एग्री ना करता हूं। और मेरे पास बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने वीज़ाज भेजे हैं, जिनके अप्रूवल हुए हैं, और मुझे खुशी भी हुई है कि उन्होंने मेरी बातों पर अमल किया और उनके फैमिली के वीज़े लगे हैं। मेरी जो बनाई हुई वीडियोस हैं उन्होंने बताया, उन्होंने कम्युनिकेट किया मुझे कि उनके वीज़ेज मेरी बताई हुई बातों पर लगे हैं। तो पहली बात यह है कि मेरा उनकी बात से, अपने मेहमान की बात से एग्री होना लाजमी नहीं है, और ना ये इससे कोई किसी बंदे को इनकरेज होना चाहिए, ना डिस्करेज होना चाहिए। ये जस्ट एक सजेशंस होती हैं, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। माइट बी पॉसिबल कि उनके जो कुछ दोस्तों ने अप्लाई किया हो, फेल हो गए हो, या उनका ना लगा हो, तो उन्होंने ये कहा हो कि आजकल नहीं लग रहे। तो बहरहाल ये ऐसी बात नहीं है, लोगों के वीज़े कभी भी बंद नहीं हुए पाकिस्तान से, और ना कभी होंगे। शदीद तरीन या मुश्किल तरीन हालात में भी लोगों के वीज़े लगेंगे, फाइल अच्छी से अच्छी बनानी पड़ेगी तो लगेंगे। अब मैं आता हूं अपने आज के टॉपिक पे कि आजकल जितने भी लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं, उस पे 179B पे मैं काफ़ी बता चुका हूं, और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी आजकल काफ़ी लग रही है, उस पर भी काफ़ी मैं बात कर चुका हूं। लेकिन यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि पिछले दिनों एक दोस्त ने मुझे एक स्टेटमेंट भेजी जिनका 1 करोड़ रुपए का उनका क्लोजिंग बैलेंस था, और उसके बावजूद उनकी स्टेटमेंट रिजेक्ट हो गई थी। एक और दोस्त का बताऊंगा, उनका बड़ा अच्छा कारोबार था और उनका भी रिजेक्ट हुआ। और एक तीसरे जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स में से आते हैं, उनका भी मैं आपको बताऊंगा कि उनका फैमिली का ये रिजेक्ट हुआ था। तीनों की मैं वजूहत बताऊंगा। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि ये ना हो अब आप ये समझें कि यार अजमल भाई ने कहा जी कि 1 करोड़ वाले का रिजेक्ट हो सकता है, तो हम तो 25-30 लाख वाले हैं, हमारा तो लग ही नहीं सकता। वीडियो को समझिएगा कि यार पॉइंट क्या है, किस वजह से रिजेक्शन हुई है। अगर उस पॉइंट को एड्रेस किया जाए तो लग सकती है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा उन दोस्त का जिन्होंने मुझे अपनी स्टेटमेंट भेजी और रिजेक्ट हुआ था उनका केस, और उन्होंने बताया जी मुझे 1 करोड़ प्लस की उनकी, यानी कि 10 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस प्लस की उनकी स्टेटमेंट थी और रिजेक्ट हो गया था। उसकी क्या वजह बनी कि उनका जो स्टार्ट था वो तकरीबन कोई 5-6 लाख से उन्होंने स्टार्ट किया, और इतनी रैपिड उन्होंने उसमें अपनी पेमेंट्स की, इतनी रैपिड पेमेंट्स की, और फर्स्ट 3 मंथ्स में उन्होंने ये समझे कि 5 लाख से वो 25 लाख तक लेके गए, और अगले 3 महीनों में उन्होंने 75 लाख ऐड कर दिया। तो यार अगर आप वीज़ा ऑफिसर हों तो आपके दिमाग में ऐसा नहीं आएगा कि यार ये 6 महीनों में ऐसा कौन सा इन्होंने कारोबार शुरू कर दिया, ऐसी कौन सी इनकी नौकरी थी जिससे यार ये बंदा 5 लाख से 95 लाख ऐड अप हो गया यार, और निकला कुछ नहीं है, या बहुत कम ट्रांजैक्शन हुई है, बंदे के अकाउंट में 15 लाख आ रहा है, 20 लाख आ रहा है, 1 लाख 1.5 लाख वो खर्चा कर रहा है। यार ऐसा कौन सा कारोबार करता है, और आखिरी 3 महीनों में वो, यानी कि आप अंदाजा लगाएं 50 लाख प्लस ऐड हो गया उनके अकाउंट में। तो उसकी कोई लॉजिक नहीं है, उसकी कोई रीजन नहीं है, बाकी चीजें वो उसके साथ कंप्लाई नहीं करती। मुझे नहीं पता कि उनके पिछले 2 सालों की उनकी ट्रांजैक्शन अगर उन्होंने वो जीरो भरी हुई है तो वो तो और बंदा मशकूक हो जाता है कि यार ये कैसे हुआ है। तो ये था पहला केस जिसमें कि वीजा रिजेक्शन हुई, 10 मिलियन प्लस का उनका वो था, लेकिन ट्रांजैक्शंस ऐसे गई हैं, ये यानी कि कहते हैं स्काई रॉकेटिंग, बल्कि ऐसे गई हैं, ऐसे भी नहीं गई, ऐसे गई हैं। तो ये जो मूवमेंट है या ये जो फ्लाइट है ना, ये आपके केस को सस्पिशियस कर देती है, मशकूक कर देती है। बंदा ये सोचता है जिसने वीजा देना है, वो कोई भी है, मैं आपको बताता चलूं कि यूएस है, यूके है,
یا جو بھی آپ سے بینک اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں, US تو نہیں لیتا لیکن آسٹریلیا, یا جو بھی آپ سے بینک اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ یار کیا وجہ ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ بندہ صرف ویزا لینے کے لیے یہ کوشش کر رہا ہے اور یہ اپنی ہمیں شو کر رہا ہے, اور وہ دوسرے لوگوں کا بن ٹھن کے آیا ہوا ہے, تو وہ اس پہ بہت زیادہ پھر چانس ہوتا ہے کہ وہ آپ کا کیس ریفیوز کر دیں گے یا کیس کو ڈکلائن کر دیں گے. یہ تھا پہلا کیس. اچھا, دوسرے کیس میں ہوا یہ کہ ہمارے ایک دوست ہیں, پنڈی میں ہی ہیں, بڑا اچھا ان کا کاروبار ہے, لیکن جو اپنی ٹیکس ریٹرنز میں نا وہ اپنی ذرا کم رکھتے ہوتے تھے. ٹیکس بچانے کے لیے ہوتا ہے وہاں پہ ڈیولپنگ کنٹریز میں کہ ٹیکس بچانے کے لیے لوگ اپنی جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ سے کم شو کرتے ہیں. تو ان کا اپنا جو کاروبار تھا وہ منتھلی کروڑوں میں تھا, لیکن انہوں نے لاکھوں میں شو کیا ہوا تھا ٹیکس بچانے کے لیے. انہوں نے اسٹیٹمنٹ لگائی. اچھا, ابھی وہ ان کا پلان تھا کہ وہ UK جائیں. اب یہ میں یہاں پہ بتاتا چلوں, ان کے سگے بھائی UK میں ہوتے ہیں اور بھائی کی بیٹے کی شادی تھی, انویٹیشن تھا. ایک بھائی ان کے جو ہے یعنی کہ وہ خود بھی بڑے تگڑے, اور بھائی کی بھی سپورٹ تھی, اور میرے شاید اور بھی فیملی ممبرز ان کے وہاں پہ تھے UK میں. اچھا, انہوں نے کیا کہ اس کے باوجود ان کا کیس ریجیکٹ ہوا. بھائی وہاں پہ, انہوں نے انویٹیشن بھیجا ہے, بھتیجے کی شادی ہے, سب کچھ جینون ہے, کاروبار کرتا ہے بندہ, گھوما پھرا بھی ہوا ہے کافی سارے ملکوں میں, یعنی کہ دبئی شبئی تو نارمل ان کا چکر لگتا رہتا تھا, اور یہ تھائی لینڈ وغیرہ اور آگے پیچھے ان کے چکر لگتے رہتے. اس کے باوجود ریجیکٹ کیسے ہو گیا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ان کی اب اسٹیٹمنٹ ذرا کمپلائی نہیں کر رہی تھی اس کے ساتھ, اتنی اچھی اسٹیٹمنٹ نہیں تھی ان کی, بینکنگ ٹرانزیکشنز بھی اتنی اچھی نہیں تھی, کیش ویش میں ڈیل کرتے تھے زیادہ. ان کو ایک دوست نے مشورہ دیا, جناب کہ آپ کی ٹرانزیکشنز کمزور ہیں, آپ ایسا کریں کہ کچھ اچھی بڑی ٹرانزیکشن کریں. انہوں نے کوئی 1 مہینے پہلے کوئی 1.5-2 کروڑ کی اپنے اماؤنٹ اپنے بینک میں ڈال دی. پھر بتا رہا ہوں, انہوں نے فرض کریں ایک بندے کی ٹرانزیکشن چل رہی ہے 10 لاکھ کی اپنے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے, انہوں نے, اور ان کا جو بھی سیونگ تھی جتنی بھی تھی, انہوں نے آخری 1 مہینے میں وہ 2 کروڑ کی اکٹھی انویسٹمنٹ ڈال دی. اس کے بعد انہوں نے ویزا اپلائی کیا, اور ویزا اپلائی کرنے کے بعد ویزا ان کا ریفیوز ہو گیا, اور ویزا آفیسر نے پوچھا کہ جناب یہ 2 کروڑ آپ کے تو پچھلے سالوں میں بھی نہیں آیا ہوا, آپ کی تو کسی بینک میں نہیں آیا ہوا, کسی آپ کی ٹیکس ریٹرن میں نہیں آیا ہوا, یہ 2 کروڑ آیا کدھر سے ہے؟ تو ان کا کیس ریفیوز ہو گیا. دوسرے لفظوں میں, اگر کوئی بندہ ایسی ایبرپٹ ٹرانزیکشن آتی ہے, پراپرٹی بیچی ہے, کچھ بھی, اگر ایویڈنس نہیں ہے, ایویڈنس لگا دیں ساتھ, کوئی ایسا کوئی یعنی کہ ثبوت ہو کہ آپ کے پاس کوئی ڈیڈ ہو, یا آپ نے وہ پوری بینکنگ ٹرانزیکشن وہ آپ ان کو ثبوت دے دیں, تو پھر چانس ہے کہ آپ کا ریفیوزل نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے آخری وقت پہ کوئی ایسی انہونی ٹرانزیکشن کی ہے جو کہ کمپلائی نہیں کر رہی اپنے پچھلے آپ کے ڈاکومنٹس کے ساتھ, تو آپ کا کیس ریفیوز ہو جائے گا. اچھا, اب تیسرے صاحب پہ آ جاتے ہیں جی. تیسرے صاحب نے مجھے آج سے 5-6 مہینے پہلے کال کی, اور انہوں نے کہا جی کہ اجمل بھائی ویزے لگ رہے ہیں جی, ساروں کے ویزے لگ رہے ہیں, کینیڈا کا ویزا تو فری ہو گیا, تو میں بھی اپلائی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی کریں. میں نے کہا جی اسٹیٹمنٹ کتنی ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس کچھ 7-8 لاکھ روپے اور میں فیملی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا یار 7-8 لاکھ جو ہے وہ بہت کم ہے آپ کے فیملی کے لیے. انہوں نے کہا نہیں, میں 20-25 لاکھ تک میں کر لوں گا. میں نے کہا یار 25 لاکھ پہ تو آپ کا ویزا میں مشکوک ہوں کہ لگے گا کہ نہیں, حالانکہ ان کا بھی بزنس ہے, لیکن وہ بھی اپنی اسٹیٹمنٹ کو انڈر اسٹیٹ کرتے تھے, یعنی کہ ٹیکس ویکس بچانے کے لیے. تو انہوں نے کہا جی نہیں, آپ کو نہیں پتا جی ویزے لگ رہے ہیں. میں نے کہا اچھا یار, مجھے ہو سکتا ہے پھر نہ پتا ہو, آپ کو بہتر کہتے نہیں جی آپ کو نہیں پتا, سوشل میڈیا پہ ہر بندہ کہہ رہا ہے ویزے لگ رہے ہیں, اپلائی کرنا چاہیے, یہ رائٹ ٹائم ہے. اب مجھے تو چیز کا پتا تھا, تو میں نے ان کو کوشش کی سمجھانے کی, تو انہوں نے شاید سمجھا کہ یار یہ اس بندے کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, یہ نہیں چاہتا کہ میں ادھر آؤں. میں پھر بتا رہا ہوں, انہوں نے یہ پرسیو کیا. اب میں نے ان کو آنےسٹ اپنی اوپینین دی, میں نے ان کو اپنی جو مجھے سمجھ تھی, یہ جو مجھے پتا تھا, میں نے ان کو بتایا. میں نے کہا پیسے کم ہیں آپ کے پاس, آپ اس کو اچھے پیسے شو کریں آپ. اچھا, میرے کہنے پہ تھوڑا سا ان کو یہ اثر ہوا کہ انہوں نے تھوڑے سے اور پیسے اکٹھے کر لیے, لیکن انہوں نے کیا انہوں نے جہاں پہ 25 کی ڈیولپ کرنی تھی, انہوں نے 50 لاکھ کی انہوں نے ڈیولپ کر لی. لیکن غلطی انہوں نے بھی وہی کی. میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ جناب تھوڑا سا رک جائیں, اپنی اسٹیٹمنٹس کو تھوڑا ریگولر لے کے چلیں, اور پھر آپ جو ہے وہ اپلائی کریں, تو چانس ہے کہ آپ کا بزنس بھی ٹھیک ہے, آپ کا لگ سکتا ہے. لیکن انہوں نے آخری 1-2 مہینوں میں وہی غلطی کی کہ 25-30 لاکھ روپیہ ڈالا آپ نے, یا 35 لاکھ روپیہ ڈال کے انہوں نے اپنا فگر جو ہے وہ 50 لاکھ بنا دیا. اب 50 لاکھ بنایا, انہوں نے اپلائی کیا فیملی کے ساتھ. یہ میں پاکستانی 50 لاکھ بتا رہا ہوں, پاکستانی 50 لاکھ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 20 سے 25 ہزار, 22 ہزار کینیڈین ڈالر کر لیں, یا 25 ہزار کر لیں, ٹو بی سیف سائڈ. ریجیکٹ ہو گیا.
اب جب ریجیکٹ ہوا تو مجھے فون کرتے ہیں, کہتے ہیں میرا بھائی ریجیکٹ ہو گیا. اب میں اب ان کو یہ بھی کہنے جگہ نہیں ہے کہ یار میں نے تو تمہیں پہلے کہا تھا کہ یار احتیاط کرو. کہتے ہیں یار کچھ سمجھ نہیں آئی کیوں ریجیکٹ کیا, پیسے بھی بڑے ٹھیک تھے. اور بھائی پیسے ٹھیک تھے, یہ چاہیے, یہ پھر بتا رہا ہوں کہ آپ کی یونیفارم ٹرانزیکشنز ہونی چاہیے, یہ والی ٹرانزیکشنز نہیں چاہیے. یہ والی ٹرانزیکشن پہ تو پکی ریجیکشن ہے سر, پکا ریفیوزل ہے. آپ بھلے وہ آپ جس ڈال پہ بیٹھے ہیں اس کو کاٹ رہے ہوں اور آخر میں گر جائیں تو کہیں جی کہ آپ کا قصور تھا, آپ کو کیسے پتا تھا. تو جناب اصول یہ ہے, اب میں آتا ہوں کہ آپ نے یہ والی غلطیاں نہیں کرنی. ان 3 بندوں سے جو غلطی ہوئی, 1 کروڑ والے جو صاحب تھے ان کی کلوزنگ بیلنس اچھا تھا. اگر کوئی سنے گا 1 کروڑ پہ, وہ یہی کہے گا کہ یار 1 کروڑ سے پھر بھی ریجیکٹ ہو گیا. ریجیکٹ اس وجہ سے ہوا ہے سر کہ یہ والی جو ٹرانزیکشنز تھی نا, یہ جو اسکائی راکٹنگ نہیں چاہیے. دوسرے جو تھے انہوں نے ایک دم اپنا جو ہے نا وہ گراف آخری 1 مہینے میں اوپر کیا, اور ان صاحب نے بھی فیملی کے لیے اپلائی کیا تو انہوں نے آخری 3 مہینوں میں بالکل آسمان پہ لے گئے اپنی ٹرانزیکشنز. سر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 6 مہینے کی اس وقت ریکمینڈڈ ہے. ان حالات میں جو پاکستان کی اکنامیکل سچویشن ہے, اس میں 4 مہینے, 3 مہینے, 2 مہینے یا 1 مہینے کی اسٹیٹمنٹ تو آپ سوچیں بھی نہ کہ اس میں کوئی آپ کو خیر کی خبر ملے گی. اس میں آپ کو بہت مشکل ہے. مل سکتا ہے, میں اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا, پروبیبلٹی کچھ نہ کچھ ضرور ہوتی ہے, لیکن بہت مشکل ہے سر, بہت مشکل ہے. آپ نے 6 مہینے کی اپنی بینک سٹیٹمنٹ مینٹین کرنی ہے, اور اگر آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ بنانی ہے فار انسٹنس 30 لاکھ کی, تو سر یہ آنی چاہیے ہر مہینے آپ کا. یعنی کہ ایسا نہ ہونا کہ آپ آخری مہینے میں وہ بڑھا دیں یا 0 سے سٹارٹ کریں. جب آپ نے جس دن سے نکالی ہوئی اس دن آپ کا 0 تھا, اور جب آپ کلوز ہو تو آپ کا 30 لاکھ ہو یا 50 لاکھ ہو, وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ 10-15 لاکھ سے شروع کریں, اور سلولی گریجولی 2-3 لاکھ 2-3 لاکھ 2-3 لاکھ ایڈ کرتے کرتے تو پھر آپ 30 لاکھ پہ جائیں. تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یار 15 لاکھ روپیہ بندے کے پاس پہلے پڑا ہوا تھا, اور یہ 3 مہینے ہر 5-6 مہینے میں اس کے 2-3 لاکھ ہر مہینے آتے رہے ہیں, اور یہ بن گیا ہے تقریباً, یعنی کہ کسی مہینے 2.20 آیا ہے تو کسی مہینے 2.50 آ گیا, کسی مہینے 2.80 آیا ہے تو پھر کسی مہینے 2.45 آ گیا. اس طرح آپ کی یہ یونیفارم ہلکی سی اگر انکریز بھی ہوتی ہے نا, لائٹ سلائٹ سی, تو وہ سمجھ آتی ہے. نیچرل ہونی چاہیے, آرٹیفیشل نہیں ہونی چاہیے. کسی جگہ پر یہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ کا کوئی بہت زیادہ انٹینشن ہے ویزے کے لیے. یاد رکھیں, میں اپنی ویڈیوز میں بار بار کہتا ہوں کہ بینک والے اس کو پیسے دیتے ہیں, اس کو قرضہ دیتے ہیں جس کو قرضہ نہیں چاہیے. بینک والے اس کو قرضہ دیتے ہیں جس کو قرضہ نہیں چاہیے, اور ویزا والے جو اچھے ملک ہیں وہ ان کو ویزا دیتے ہیں سر جن کو ویزا نہیں چاہیے, جن کا ان کو پتا ہے کہ اس نے واپس چلے جانا ہے, جن کو ان کو پتا ہے کہ یار اس کے پاس تگڑے پیسے ہیں, کاروبار ہے, اس کے پاس اچھی جاب ہے, ان کا وہ ویزا دے دیتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے یہ آئے گا, کھائے پیے گا, خرچے گا اور چلا جائے گا. تو جناب, اور پھر ریکمینڈڈ, یہ میری ریکمینڈیشن ہے, یہ کوئی لیگل نہیں ہے. یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیویجول کے لیے, ایک بندے کے لیے 12 سے 15 ہزار کینیڈین ڈالرز ہونے چاہیے, تاکہ 5-6 ہزار آپ خرچیں اور 5-7 ہزار 10 ہزار آپ کے پیچھے بیک اپ میں پڑا ہو, تاکہ ان کو یہ لگے کہ یار یہ واپس جائے گا. اور فیملی کا اسی ریشو سے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے. اگر آپ 5 بندے ہیں, چلے آپ 15 نہ کریں, 12 نہ کریں, لیکن 8 ضرور پر پرسن ہونا چاہیے. 8 to 10,000 کینیڈین ڈالرز پر پرسن ہونا چاہیے. تو آپ فیملی کا سوچیں, اور وہ بھی سکائی راکٹنگ نہیں ہونی چاہیے, یونیفارم ہونی چاہیے یا سلائٹ انکریز ہونا چاہیے. اکنامکس کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ گراف کیا ہوتا ہے, اور کیسے وہ ڈکلائننگ گراف کیا ہوتا ہے, اور انکلائن کیا ہوتا ہے, اور سکائی راکٹنگ کیا ہوتی ہے. تو آپ نے یونیفارم گراف لے کے چلنا ہے ہر مہینے, کہ آپ کی سیونگز یہ نہ لگے کسی بھی موقع پہ, کسی بھی جگہ پہ کہ یار کوئی آرٹیفیشلی مینجڈ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, بعض لوگوں کی بڑی اچھی مینجڈ ہوتی ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی دوست ان کو مشورہ دیتا ہے تو وہ خراب کر دیتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی جینوئن ٹرانزیکشنز رکھیں, ریگولر ٹرانزیکشنز رکھیں, اور نارمل وے سے. مجھے بھی پچھلے دنوں کل پرسوں ایک دوست نے میسج کیا, جی میرا فیملی کا ویزا لگ گیا, اور بڑی مجھے خوشی ہوئی, اور میں انشاءاللہ کسی دن کوشش کروں گا کہ ان کو لائیو بھی لوں, کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کی جو باتیں تھیں ان پہ عمل کیا اور ویزا لگ گیا. تو انہوں نے
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अपनी मैनेज किया हुआ था। और याद रखें, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के 80% मार्क्स होते हैं आपके, जो पूरे एग्जाम में ना 80% मार्क्स होते हैं, 20% मार्क्स बाकी चीज़ों के हैं, 80% मार्क्स अगर इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं, 10-15 मार्क्स इसमें से अगर 70 नंबर ले जाते हैं, 65 नंबर ले लेते हैं, 15% उधर से, तो आप डन है, आपका वीज़ा हो जाता है। मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि कभी भी स्काई रॉकेटिंग अपनी ना बनाएं, ऐसा ना करें कि 5 लाख से स्टार्ट करें और 1 करोड़ पर ले जाएं। आप बिल्कुल स्लोली ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करें, तो बिल्कुल वो जेन्युइन लगनी चाहिए। दूसरा, मैंने आपको बताया कि अगर आपका बिजनेस रेगुलर है, आप उसमें भी एब्रप्ट कोई एकदम से इन्वेस्टमेंट ना डाल दें, अगर डालें तो उसमें उसको एविडेंस के साथ बैक करें ताकि आपका अगले बंदे को यकीन आए। और तीसरी मैंने बात आपको बताई कि अगर आप अकेले जस्टिफाई नहीं कर रहे, लोगों की बातों पे, सोशल मीडिया की बातों पर आकर एब्रप्टली अपनी फैमिली का केस डाल के तो अपना केस ना खराब करें, तैयारी करें। वीजे लग रहे हैं, बंद नहीं हुए, ना ये बंद कभी होंगे। ये टूरिस्ट इंडस्ट्री है, इन्होंने लेने हैं, इन्होंने पाकिस्तान से भी लेने हैं, हर सूरत में लेने हैं, पूरी दुनिया से लेने हैं, लेकिन आप उस मेरिट पर आना चाहिए। वो मेरिट हो सकता है कभी टाइट हो जाए, जरा सा ऊपर हो जाए, कभी जरा सा नीचे हो जाए, वो मेरिट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो मेरिट खत्म हो जाए। तो पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए ये वीजे, बांग्लादेश के लिए, श्रीलंका, नेपाल, जितने भी हैं गल्फ कंट्रीज हैं, इनके वीजे लगते रहे हैं, लगते रहेंगे, कोई भी सिचुएशन हो। जब तक, यानी कि कोरोना में क्लोज हुए थे, वो भी जेन्युइन रीजन थी, ये लगते रहेंगे, ये कभी बंद नहीं होंगे, लेकिन आपको मेरिट पर उतरने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।